تشیع کے حقوق، جب اسلامائزیشن کا اعلان کیا ضیاء الحق نے کہ اس ملک کے اندر اسلام نافذ ہوگا، تو ہم نے وہاں اعتراض کیا کہ پتہ نہیں کس برانڈ کا اسلام نافذ ہوگا اس ملک کے اندر۔ میں کوئی سنی شیعہ کی بات نہیں کرتا، میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل بھی ہم نے کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ جب لوگ یہاں کہتے تھے کہ کون کا یہاں کس کا، سب کہتے ہیں جی اسلامی نظام ہونا چاہیے، تو کس کا اسلامی نظام، کون سے فرقے کا، شیعہ کا، بریلوی کا، دیوبندی کا، اہل حدیث کا؟ تو اس مسئلے کو حل کیا، وہ بعد میں بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ جب اس نے اسلامائزیشن کا اعلان کیا، بہت سی باتیں ہیں یہاں کرنے کی۔ ہم نے ایک فقہ جعفریہ کانفرنس کی تھی سرگودا کے اندر، اس سے پہلے وہ کنونشن جو بکر میں ہوا تھا 89 میں، 79 میں، اپریل میں، جس کی بنیاد پر شیعہ علماء کونسل کا بھی تاریخ جو ہے اس کا سال کا آغاز 13 اپریل سے ہوتا ہے، کوئی بکر کنونشن سے پہلے فقہ جعفریہ کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ فقہ جعفریہ کو بھی نافذ کرو۔ میں دوسرے انداز میں کہتا ہوں کہ فقہ جعفریہ سکالروں، محققوں، عالموں، مجتہدوں کی فقہ ہے، یہ مصدر ہے اور منبع ہے، اس سے بھی استفادہ ہونا چاہیے۔ اس کو نظر انداز کر کے اگر اس ملک کے اندر کوئی نظام نافذ ہوگا تو وہ شاید اس ملک کے اندر کون سا برانڈ ہوگا، تو ہم نے مطالبہ کیا کہ فقہ جعفریہ کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اس کی بنیاد پر بنی تھی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، جس کا نام بدلا تھا، بعد ہم نے تحریک جعفریہ مختصر کیا تھا، اور اب شیعہ علماء کونسل کے نام سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جب ہمارا مطالبہ یہ تھا، لیکن غلط سمجھا، جیسے کہ غلط سمجھتے ہیں۔ ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، یہاں رپورٹنگ کرنے والے کئی ہوں گے جو میری بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ میں کچھ کہتا ہوں، وہ آگے کچھ رپورٹ کرتے ہیں، وہ رپورٹیں مجھ تک پہنچتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے میں وہ رپورٹیں بھی مجھ تک پہنچتی ہیں۔ مجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ لہذا ہم نے یہ مطالبہ کیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ شیعہ زکوٰۃ سے، انہی دنوں زکوٰۃ بھی نافذ کی تھی، انہوں نے زکوٰۃ کا آرڈیننس آیا تھا۔ ہم نے کہا کہ زکوٰۃ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور اب بھی میں کہتا ہوں پاکستان کے شہری ہیں، میں اس ملک کا وارث ہوں، مالک ہوں، حصہ دار ہوں۔ اس ملک میں ہم رعایا بھی ہو سکتے ہیں، ہم حاکم بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم اس ملک کے دوسرے شہریوں کے ساتھ شریک ہیں، سب کے ساتھ مل کے ہم نے چلنا ہے۔ زکوٰۃ اگر دوسرے فرقے اگر دے سکتے ہیں تو ہم بھی دے سکتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ زکوٰۃ ہم دیں گے، لیکن اس کے لیے ایک بورڈ بناؤ جو مستحقین تک زکوٰۃ پہنچنے کی چھان بین کرے۔ نہیں سمجھے وہ لوگ، اور یہی بات کی تھی مولانا فضل الرحمان کے باپ مفتی محمود نے بھی حکومت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ صرف ہم ہی نہیں تھے، سنیوں میں سے بھی جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے، حکومت کو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے کہا ہم دیں گے، اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ زکوٰۃ ہم دیں گے۔ غلط سمجھا گیا، ہمارے ہاں بڑا واضح ہے، زکوٰۃ کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ زکوٰۃ ضروریات دین میں سے ہے، ہر وہ چیز وہ جو دین کا مسلمہ جز ہے، تمام مسلمانوں کے نزدیک، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خود بخود نکل جاتا ہے۔ اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اور زکوٰۃ کا نہ دینے والا فاسق ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا فاسق ہے، منکر خارج اور نہ دینے والا فاسق۔ ہم نے کہا تھا ہم زکوٰۃ دیں گے، حکومت کو دیں گے زکوٰۃ، لیکن بورڈ ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں، دینا نہیں چاہتے، تو انہوں نے شیعوں کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا، انہوں نے مستثنیٰ کیا، حکومت نے، ہم نے نہیں چاہا۔